مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایونجلسٹ روبینہ پرویز اور میرا تعلق UGA چرچ جنیجا ٹاؤن سے ہے۔ میں سب سے پہلے خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس کی آواز آپ سب تک پہنچا سکوں، اور اس کے بعد میں گواہی ٹی وی کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں یہاں پر آ کر خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کو بیان کر سکوں۔ اور گواہی ٹی وی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گواہی ٹی وی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے گواہی ٹی وی کے وسیلے، اور یہ میری دعا ہے کہ خداوند اسی طرح گواہی ٹی وی کو کثرت سے اس کی تمام ٹیم کو استعمال کرے، آمین۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا میں مسیح میں ہوں۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں مسیح میں ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں، ہم بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں پسند کرے، ہر کوئی کیا کرے، ہم سے پیار کرے اور ہمیں قبول کرے۔ کچھ ہم غلط کر رہے ہیں، کچھ ہم اچھا کر رہے ہیں، اسے ہمارے لیے اپریشیٹ کریں۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک ان سب سے ہٹ کر ایک بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت اور خدا کی قبولیت کیا ہے ہماری زندگی میں۔ آج ہم وہ سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کب اور کیسے قبول کر سکتا ہے۔ خدا بے شک ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور وہ اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں جو ہے وہ ہم پر نازل کرتا رہتا ہے، ہمیں بخشتا رہتا ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میں مسیح میں ہوں۔ میں مسیح میں ہوں کے لحاظ سے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلا انسان آدم جو تھا، جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی شبیہ پر اسے بنایا اور اپنی جو ہے سانسیں اسے عطا کی تاکہ وہ جیتی جان ہو۔ جب وہ جیتی جان ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے ٹھنڈے وقت میں آ کر ملا کرتا تھا، خدا سے بات چیت کرتا تھا۔ خدا نے اس کے لیے اس کی بیوی ہوا کو بھی بنایا اور وہ دونوں بڑی ہنسی خوشی باغ عدن میں زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زندگی میں نافرمانی ہوئی۔ جس پیڑ کا پھل خدا نے منع کیا تھا انہوں نے وہی پیڑ کا پھل کھایا اور گناہ گار ہوئے۔ جب وہ گناہ گار ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ خدا سے دور ہو گئے۔ پھر خدا نے ایک نیا منصوبہ بنایا انسان سے پھر سے ملاپ کرنے کے لیے۔ کیا منصوبہ تھا؟ کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے قربان ہو کر ہم سب کی جان بچائی اور ہمیں اس مورثی گناہ میں سے نکالا۔ مورثی گناہ وہ اس طرح سے ہے جیسے ہم داؤد نبی کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ جب تک ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے جب تک ہم گناہ گار ہوتے ہیں اور آدم کے خاندان سے کہلاتے ہیں۔ جب ہم مسیح کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں، مسیح کے خاندان میں ہم کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے ساتھ وفاداری سے چل کے اس کے حکموں کو مان کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسیح کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مسیح کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں مسیح میں قبول کر لیتا ہے۔ وہ کیوں ہمیں قبول کر لیتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا پیارا بیٹا ہے۔ جو چیز ہمیں عزیز ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں، ہم ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اس کی راہوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے مسیح کے خاندان میں۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں مسیح میں ہوں۔ اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کلام پاک میں، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ جب ہم مسیح کو اپنے زندگی میں لے لیتے ہیں، ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے فرزند ٹھہر جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب وہ ہم مسیح کو قبول کر لیتے تو وہ ہمیں اپنا فرزند بنا لیتا ہے۔ اگر ہم مزید اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ مسیح میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت قیمتی ہے، اور یہ تقریباً اگر آپ اس کو دیکھیں تو 130 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ میں مسیح میں ہوں نہیں بلکہ مسیح میں اور اس میں شامل ہونے کے یہ دو ورڈز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ملتے ہیں۔ جب ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں
تو ہمیں مسیح میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے تو ہماری زندگی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری زندگی میں بڑے بڑے عجیب اور گہرے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو ہمیں ناممکن لگتے ہیں، ان کاموں کو وہ ہماری زندگی میں حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جو قربان کیا وہ صرف اس لیے قربان کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی ہلاک ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کو قبول کریں اور ہم مسیح میں ہو کر اس کے آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو سکے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں ہی تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ کس کے لیے کہتا ہے؟ وہ ہمارے لیے کہتا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے باپ کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم مسیح کو قبول کریں اور اس ہمیشہ کے زندگی میں شامل ہوں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، بلکہ ہم یہ کہیں کہ میں مسیح میں ہوں، کیونکہ مسیح میں ہو جانے سے مجھے بہت کچھ ملتا ہے۔ مجھے مخلصی ملتی ہے، مجھے معافی ملتی ہے، اور مسیح جو ہے ہماری رہبری رہنمائی کرتا ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ ہمیں رہتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ہم بہت کچھ، ہم دنیا پہ غلبہ پا لیتے ہیں۔ مسیح فتح مند خدا ہے اور وہ ہمیں فتح مند بناتا ہے۔ جب ہم مسیح کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، ہم اپنے ہر کام میں مسیح کو اول ترجیح دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ اور خدا اس وقت مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنے زندگی میں کام کرنے دیں۔ کیا کام کرنے دیں اسے اپنی زندگی میں؟ اسے کہیں اے خداوند تو جیسے چاہے تو مجھے استعمال کر، کیونکہ میری سوچ، میرا ارادہ سب ناقص ہے۔ ہمارے جو ارادے ہوتے ہیں، ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس میں خداوند یسوع مسیح کو شامل نہ کر لیں، جب تک کہ ہم یہ نہ کہہ دیں کہ اے خداوند تیری مرضی چاہیے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح جب اس دنیا میں ہی تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ اس لیے کہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو کام ہوتے ہیں، جب ہم ان کاموں کو لے کے خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خداوند کو اس میں اول ترجیح دیتے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے تمام رکے ہوئے کام کیا کر دیتا ہے؟ کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے جب ہم اس کے بیٹے کو پہلی ترجیح دیتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ میرے بیٹے کو قبول کرو، اس کی سنو، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ جب ہم کسی کو پیار کرتے ہیں تو ہم اس کے وسیلے سے، ہم اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی بات سے ہم سے خفا نہ ہو پائے۔ تو اسی طرح خدا جو ہے وہ ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے، وہ اپنے مسیح کے خاطر، اپنے بیٹے کی خاطر ہمیں قبول کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی غلطی، کوئی خطا کرتے ہیں تو ہم، یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے نام سے مانگنا، تو ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے جب مانگتے ہیں تو ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ ہمیں کیسے معافی مل جاتی ہے؟ ہمیں اس طرح معافی ملتی ہے کہ وہ باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے، وہ ہمارا وکیل بن کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ جیسا کہ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، باغبان کی ایک مثال، کہ ایک باغبان ہوتا ہے، وہ پھل لینے آتا ہے ٹھیکیدار، تو وہ کہتا ہے کہ درخت میں پھل نہیں ہے تو تم اس کو کیا کرو؟ کاٹ ڈالو، یہ کیوں زمین کو روکے؟ تو وہ باغبان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو اسے اب کے برس اور رہنے دے، میں اس کے گرد کھالا کھودوں گا اور کیا کروں گا؟ اس میں کھاد ڈالوں گا اور اس کی نگہبانی کروں گا۔ اگر آئندہ کو یہ پھلا تو ٹھیک ہے، نہ پھلا تو اسے کاٹ ڈالنا۔ اسی طرح یسوع مسیح آج باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہے کہ میں نے اس کے گرد کھالا کھودا ہے، میں نے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا ہے اس کے لیے، میں نے اپنا قیمتی خون بہایا ہے اس کے لیے۔ اے باپ تو اسے اب کے رہنے دے، اے باپ یہ مجھ میں ہے، اس کی یہ غلطی کو معاف کر دے تاکہ یہ آئندہ کو سدھار سکے، اپنے آپ کو آئندہ کو تیرے احکام کو مان سکے۔ پھر وہ ہماری رویا میں، خواب میں، کلام کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ میں ہو تو پھر کیا ہو؟ میں تم میں ہوں، تم کیوں خطا کرتے ہو؟ میں نے تمہاری شفاعت کر دی ہے، اب کے خطا نہ کرنا، اب کے کوئی ایسا قصور نہ کرنا جو خدا کو پسند نہ آئے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم خدا میں بڑھو۔ تو آج خداوند مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھیں، ہم اس میں
خدا میں بڑھے پھل اور پھلیں۔ جب ہم اس میں بڑھیں گے پھلیں گے تو ہی ہماری زندگی میں وہ کثرت سے کام کرے گا۔ میں مسیح میں ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں مسیح میں ہوں تو میری زندگی میں خطا کا کوئی سبب نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں خطا کار ہو سکتی ہوں اگر میں مسیح میں ہوں، کیونکہ اگر میں مسیح میں ہوں تو مسیح میری ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ میرا چلنا، اٹھنا، بات کرنا، تمام باتوں پہ نظر رکھتا ہے وہ۔ یعنی کہ جو شخص کہے کہ میں مسیح میں ہوں، ان سب کو کیا کرتا ہے؟ وہ بچاتا ہے، مخلصی دیتا ہے۔ ان سب کو وہ اس چیز سے آگاہ کرتا ہے کہ جب تم مجھ میں ہو تو تم گناہ نہ کرو، تم مجھ میں ہو تو اس لیے تم کوئی ایسی بات نہ کرو جو خراب ہو سکے۔ جب ہم مسیح میں ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا ایک نیا مقام ہوگا یسوع مسیح میں۔ ہم نے جیسے شروع میں دیکھا کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے کیا کر دیا؟ فرزند ہونے کا حق بخش دیا۔ ہمیں ایک نیا مقام مل گیا ہے، اور وہ مقام ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے۔ ہم شاہی کانوں کا فرقہ ہو گئے۔ جب ہم شاہی کانوں کا فرقہ ہوئے تو ہم خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ اس کے ہم میراث بھی ہوئے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم بیٹے ہوئے تو ہم اس کے ہم میراث بھی ہوئے، اور ہم میراث ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم دنیا داری میں دیکھیں تو والدین کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی بیٹا یا بیٹی نافرمان ہوتے ہیں تو وہ ان کو وراثت میں سے کیا دیتے کہ ہم نے تمہیں بے دخل کر دیا۔ تو جب ہم میراث ہیں یسوع مسیح کے، وہ ہمارا نجات دہندہ، اسے قبول کرنے کے بعد ہم تو لے پالک ہو کر ہم میراث ہوئے، تو ہماری خطاؤں کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ حکمت سے کام کرو، دناؤں کی مانند چلو، نہ کہ نادانوں کی مانند۔ تو ہمیں مسیح میں ہو کر دناؤں کی مانند چلنا ہے، نہ کہ نادانوں کی مانند۔ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو آگے بڑھ بھی نہیں سکتے مسیح کے بغیر، کیونکہ وہ دروازہ ہے جب تک کہ ہم اس کے بیچ میں سے نہ ہو کر آئیں۔ یہاں پر ایک وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیکھ رہے تھے کہ میں مسیح میں ہوں۔ جب میں مسیح میں ہوں تو مسیح میری زندگی میں کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ آئیے ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے کلسیوں اور اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آمین۔ 14ویں آیت میں ہم نے دیکھا، یہاں لکھا ہے کہ جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ میں مسیح میں ہوں۔ جب میں مسیح میں ہوں تو میرے تمام جو پچھلے گناہ ہیں، موروثی گناہ ہیں، اور جو پچھلے میری اپنی ذاتی زندگی کے گناہ ہیں، وہ سب معاف ہو گئے، کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر، اپنا خون جب اس نے بہا دیا تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے لیا اور اپنے لہو میں چھپا لیا۔ جب اس نے اپنے لہو میں چھپا دیا تو میرے گناہوں کو دھو ڈالا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، میں مسیح میں ہوں کا۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں میں خدا کے نزدیک ہوں۔ دوسرا افسیوں اس کا دوسرا باب، اور ہم اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ جب میں نے مسیح کو اپنے زندگی میں لے لیا، جب میں مسیح کے خاندان میں شامل ہوں تو میں مسیح کی بدولت خدا کے نزدیک ہوں۔ جب میں خدا کے نزدیک ہوں تو میں جب خدا کے نزدیک ہوتا ہے انسان تو وہ بدی سے دور ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو بدی کرنے نہیں دیتا، وہ بدی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہم مسیح میں ہوں۔ تیسری دفعہ میں ہم دیکھیں گے میں مسیح میں ہوں، مجھے مخلصی ملی۔ پہلا باب افسیوں کا اور 7ویں آیت، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ جب ہم مسیح میں ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ مخلصی مل گئی، ہمیں قصوروں کی معافی مل گئی، تاکہ ہم اس کے ساتھ ان راہوں پر چل سکیں جن پر وہ خود چل کر گیا ہے۔
جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہیں، سیدھی کی ہیں۔ اگر ہم اسی کی 17 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان اور حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کی جلال کی دولت مقدسوں میں کیسا کچھ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم مسیح کو اپنے زندگی میں پہن لیں گے، جب ہم مسیح کو قبول کریں گے، جب ہم مسیح میں ہوں گے تو وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے ہمیں بلائے گا، وہ ہمیں بتائے گا کہ میں نے تمہارے لیے یہ منصوبہ رکھا ہے اور تم میری بیٹی میرا بیٹا یہ میرا کام کرو، کیونکہ تم میرے بیٹے کے سبب سے تم میرے نزدیک آگے ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مسیح میں قبول کیا گیا ہوں، تو مسیح میں کیسے قبول کیا گیا؟ افسیوں ہی کے خط میں ہمیں ملتا ہے پہلے باب کی 6 آیت میں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا گیا۔ کس میں مفت بخشا گیا؟ مسیح کے خون بہانے سے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہم سب بچ سکتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں بچ سکتے کہ ہمارے نام کے آگے مسیح لکھا ہوا ہے، ہم مسیحی گھرانہ میں پیدا ہو گئے اور ہم مسیح میں ہیں۔ نہیں، جب ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، تو ہی ہمیں مخلصی مل سکتی ہے، تو ہی ہمیں معافی مل سکتی ہے، ہمارے قصوروں کو معاف کر کے ہمیں خدا کے نزدیک آنے کا فضل عطا ہوتا ہے۔ کس سبب سے؟ کیونکہ مسیح کے نزدیک ہوں میں۔ جب مسیح کے نزدیک ہونا ہے تو مسیح کو پہن لینا ہے۔ ہم ایک گیت گاتے ہیں، یسوع میرے اندر ہے، یسوع میرے ساتھ ہے، مجھ میں وہ زندہ ہے، یسوع کو میں نے پہنا ہے۔ اس طرح کا ہم گیت گاتے ہیں انیل کانت کا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے مسیح کو پہن لینا ہے۔ جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو ہماری دعائیں رکتی نہیں ہیں، ہماری دعائیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ ہم مسیح میں ہو کر گہرے طور پر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم مسیح میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں مخلصی ملتی ہے، یعنی قصوروں کی معافی۔ اس کے خون بہانے کے سبب سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب اس نے ہمارے لیے خون بہا دیا تو ہمیں نجات مل گئی۔ ہم بات کر رہے تھے شروع میں بھی کہ ہمیں آدم کے خاندان میں سے نکال کر مسیح کے خاندان میں شامل کیا گیا۔ کس طرح؟ جب ہم مسیح کو اپنے زندگی میں قبول کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب آدم نے گناہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے ایک منصوبہ بنایا انسان کو اپنے قریب لانے کا، اور وہ منصوبہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ خدا جو بہت بڑی ہستی ہے، جو سب کچھ کہہ دینے سے بنا سکتا ہے، کیا وہ مٹی سے دوبارہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا تھا؟ اس کے نزدیک یہ سب کچھ کام نہیں تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ آدم کے سبب سے وہ مٹی لانتی ہو گئی تھی۔ اور خدا ان کے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ پاک اور بے عیب۔ تو مسیح یسوع خدا کا برہ جو ہے وہ پاک اور بے عیب تھا۔ جب وہ پاک اور بے عیب تھا، اس کی قربانی ہوئی، تو وہ اسی سبب سے ہم خدا کے نزدیک ہوئے، اسی سبب سے وہ دیوار جو ہے وہ توڑ دی گئی جو خدا باپ کے اور ہمارے درمیان حائل تھی۔ جب ہم مسیح میں ہو جاتے ہیں تو ہم اور زیادہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے اس دیوار کو گرائیں، ہم یسوع مسیح کو اپنے زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، جو کہ دن بہت برے چل رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر زمانہ ہے، اور اس آخر زمانہ میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں، لوگ خدا کی راہوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کلام میں ملتا ہے جو اول تھے وہ آخر ہو جائیں گے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ ہم سب اپنے زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ خداوند کی خدمت کر رہے تھے، ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ وفاداری سے خدا کے ساتھ چل رہے تھے، وہ سب خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ میں مسیح میں ہوں، کیونکہ خدا نے مسیح کو میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ جب اس نے اس دنیا میں اس کو بھیجا تو اس نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کہیں گے ہاں میرے نام کے آگے مسیح لگ گیا ہے، نہیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے بیچ میں ہوں، ہم اس کو پہن لیں اپنی زندگیوں میں۔ جب ہم اس کو پہن لیں گے تو وہ ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ وہ سب سے پہلے ہمیں معافی، مخلصی اور خدا سے دوری کو ہماری زندگیوں میں سے دور کر دے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہن لیں جو
खुदावन यसु मसीह है, जो उसका इकलौता बेटा है, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खुदावन यसु में हमें फजल और इत्मीनान हासिल होता है, क्योंकि हम उसके लोग हैं। जब हम मसीह में हैं तो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 70वीं आयत देखें, मेरे साथ निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 5वां बाब देखेंगे हम कि जब हम मसीह को पहन लेते हैं अपने ज़िंदगी में तो हम मसीह में नए हो जाते हैं, और खुदा जो है वो हमें नया बनाना चाहता है। और आज का कलाम हमें यही कहता है कि हमने मसीह में नया बनना है। मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों, कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, और हम उसकी 70वीं आयत देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? वो नया मखलूक है। तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। तो आज खुदावंद ये चाहता है कि हम मसीह को पूरे तौर से पहन लें ताकि हम नए हो जाएं, ताकि उसके बेटे की कुर्बानी हमारी ज़िंदगी में भी रंग लाए। वो चाहता है कि हम उसके बेटे की कुर्बानी के वसीले से निजात को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में ले लें, और हम उस यरूशलेम में जो उसने हमारे लिए बनाया है, जो उसने हमारे लिए जगह तैयार की है, हम उसमें दाखिल हो सके। खुदावंद का पाक कलाम के हासिल कलाम जो हमें मिलता है वो यही मिलता है कि हमारा फ़ख्र होना चाहिए कि मैं मसीह में नया हूँ। जद्दा मैं यसू विच होया, हुकूमत से ज़्यादा रया ना। दस्तावेज़ सज़ावां वाली यसू आप मिटाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दस्तावेज़ जो सज़ाओं वाली है वो खुदावंद खुद मिटाए, तो आप उसमें नए हो जाएं। आप उसमें नए हो जाएंगे, आप माफ़ी, मुखलसी, निजात हासिल कर सकेंगे और खुदा की नज़दीकी को पालेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदाए कद्दूस का आदरमत आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी ताज़ीम करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये मौका अता किया कि हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले हुए खुदावंद। खुदावंद बेशक तेरा पाक कलाम हर सुबह ताज़ा होता है खुदावंद और नया होता है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे मसीह को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके इस ख़ानदान में शामिल होकर निजात को पा सकें, और अपने बेटे के वसीले तूने मुझे अपने हजूर कबूल किया। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। खुदावंद मेहरबान जिंदा खुदा, जो जाने इस वक्त तेरे पाक कलाम को सुन रही हैं प्यारे खुदावंद खुदा, और तेरे बेटे मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना चाहते हैं खुदावंद, तो उनकी रहबरी और रहनुमाई कर ताकि वो तेरे बेटे को मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले, उसे पहन ले और तुझसे मुखलसी और निजात को पाने वाले हो खुदावंद। बेशक तू हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तूने अपने बेटे की कुर्बानी हमारे लिए गुजरानी खुदावंद। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद खुदा, तेरे से निजात के बड़े मंसूबा के लिए, जो तूने हमारे निजात के लिए एक बड़ा मंसूबा हमारे लिए तैयार किया खुदावंद। खुदावंद पाक कद्दूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी ताज़ीम करते हैं। अपने पाक कलाम की लाइनों पर अमल करने का भारी फजल अता करना खुदावंद खुदा। हम सब जितने तेरी आवाज़ सुने खुदावंद खुदा, हम सब के ज़िंदगियों में तेरे जलाली काम इसी तरह रूनुमा खुदावंद। मुबारक खुदा, जलाली बादशाह, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने हमारी गुनाहों की दस्तावेज़ को मिटा डाला। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।